السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسافرت میں نماز پڑھنے کا بیان۔ اگر کوئی ایک منزل یا دو منزل کا سفر کرے تو سفر سے شریعت کا کوئی حکم نہیں بدلتا اور شریعت کے قاعدے سے اسے مسافر نہیں کہتے۔ اس کو ساری باتیں اسی طرح کرنی چاہیے جیسے کہ اپنے گھر میں کرتے تھے۔ 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھے اور موزہ پہنے ہو تو ایک رات دن مسح کرے، پھر اس کے بعد مسح کرنا درست نہیں۔ جو کوئی 3 منزل چلنے کا قصد کرے وہ شریعت کے قاعدے سے مسافر ہے۔ جب اپنے شہر کی آبادی سے باہر ہو گئے تو شریعت کے قاعدے سے مسافر بن گئے، اور جب تک آبادی کے اندر چلتے رہے تب سے مسافر نہیں ہیں۔ اور اسٹیشن اگر آبادی کے اندر ہو تو آبادی کے حکم میں ہے، اور جو آبادی کے باہر ہو تو وہاں پہنچ کر مسافر ہو جائے گا۔ 3 منزل یہ ہے کہ اکثر پیدل چلنے والے وہاں 3 روز میں پہنچا کرتے ہیں۔ تخمینہ اس کا ہمارے ملک میں کہ دریا اور پہاڑ میں سفر نہیں کرنا پڑتا۔ 48 میل انگریزی ہے۔ اگر کوئی جگہ اتنی دور ہے کہ اونٹ اور آدمی کے چال کے اعتبار سے تو 3 منزل ہے، لیکن تیزی کے یا تیز بحلی پر سوار ہے، اس لیے 2 ہی دن میں پہنچ جائیں گے، یا ریل میں سوار ہو کر ذرا سی دیر میں پہنچ جائیں گے، تب بھی وہ شریعت کی روح سے مسافر ہیں۔ جو کوئی شریعت سے مسافر ہو وہ ظہر اور عصر اور عشاء کی فرض 2 نماز 2 رکعتیں پڑھے، اور سنت کا یہ حکم ہے کہ جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے سوا اور سنتیں چھوڑ دینا درست ہے۔ اس چھوڑ دینے سے کچھ گناہ نہ ہوگا، اور اگر کچھ جلدی نہ اپنے ساتھیوں سے رہ جانے کا ڈر ہو تو نہ چھوڑیں، اور سنتیں سفر میں پوری پڑھیں، ان میں کمی نہیں ہے۔ فجر اور مغرب اور وتر کی نماز میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، جیسے ہمیشہ پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں۔ ظہر، عصر، عشاء کی نماز 2 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھیں۔ پوری 4 رکعتیں پڑھنا گناہ ہے، جیسے ظہر کے کوئی 6 فرض پڑھے تو گناہگار ہوں گے۔ اگر بھولے سے 4 رکعتیں پڑھ لیں تو اگر دوسری رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھی ہے تب تو 2 رکعتیں فرض ہو گئی اور 2 رکعتیں نفل کی ہو جائیں گی، اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اگر 2 رکعت پر نہ بیٹھے ہوں تو 4 رکعتیں نفل ہو گئیں۔ فرض نماز پھر سے پڑھیں۔ اگر راستے میں کہیں ٹھہر گئے تو اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو برابر وہ مسافر رہیں گے۔ 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھتے رہے، اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب وہ مسافر نہیں رہے۔ پھر اگر نیت بدل گئی اور 15 دن سے پہلے چلے جانے کا ارادہ ہو گیا تب بھی مسافر نہ بنیں گے۔ نمازیں پوری پڑھیں۔ پھر جب یہاں سے چلیں تو اگر وہ جگہ 3 منزل ہو جہاں جاتے ہیں تو پھر مسافر ہو جائیں گے، اور جو اس سے کم ہو تو مسافر نہیں ہوئے۔ 3 منزل جانے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے، لیکن گھر سے ہی یہ نیت ہے کہ فلانے گاؤں میں 15 دن ٹھہریں گے تو مسافر نہیں رہے۔ راستہ بھر پوری نمازیں پڑھیں، پھر اگر اس گاؤں میں پہنچ کر پورے 15 دن نہیں ٹھہرنا ہوا تب بھی مسافر نہیں بنیں گے۔ 3 منزل جانے کا ارادہ ہے لیکن پہلی منزل یا دوسری منزل پر اپنا گھر پڑے گا تب بھی مسافر نہیں ہوئے۔ 4 منزل جانے کی نیت سے چلے لیکن پہلی 2 منزلیں حیض کی حالت میں گزریں تب بھی وہ مسافر نہیں ہیں۔ اب نہا دھو کر پوری 4 رکعت پڑھیں، البتہ حیض سے پاک ہونے کے بعد وہ جگہ اگر 3 منزل ہو یا چلتے وقت پاک تھی، راستے میں حیض آ گیا ہو تو وہ البتہ مسافر ہے، نماز مسافروں کی طرح پڑھیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے اندر ہی 15 روز ٹھہرانے کی نیت ہو گئی تو مسافر نہیں رہے، یہ نماز بھی پوری پڑھیں۔
2-4 دن کے لیے راستے میں کہیں ٹھہرنا پڑا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جانا نہیں ہوتا۔ روز یہ نیت ہوتی ہے کہ کل پرسوں چلے جائیں گے، لیکن جانا نہیں ہوتا۔ اسی طرح 15 یا 20 دن یا 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ رہنا ہو گیا، لیکن 15 دن رہنے کی کبھی نیت نہیں ہوئی، تب بھی مسافر رہیں گے، چاہے جتنے دن اسی طرح گزر جائیں۔ 3 منزل جانے کا ارادہ کر کے چلے، پھر کچھ دور جا کر کسی وجہ سے ارادہ بدل گیا اور گھر لوٹ آئے، تو جب سے گھر لوٹنے کا ارادہ ہوا ہے تب ہی سے مسافر نہیں رہے۔ کوئی اپنے خاوند کے ساتھ ہے، راستے میں جتنا وہ ٹھہرے گی اتنا ہی یہ ٹھہرے گی۔ کوئی اپنے خاوند کے ساتھ ہے، راستے میں جتنا وہ ٹھہرے گا اتنا ہی یہ ٹھہرے گی، بغیر اس کے کچھ زیادہ نہیں ٹھہر سکتی۔ تو ایسی حالت میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہے۔ اگر شوہر کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا ہو تو عورت بھی مسافر نہیں رہی، چاہے ٹھہرنے کی نیت کرے یا نہ کرے، اور مرد کا ارادہ کم ٹھہرنے کا ہو تو عورت بھی مسافر ہے۔ 3 منزل چل کے کہیں پہنچے تو اگر وہ اپنا گھر ہے تو مسافر نہیں رہے، چاہے کم رہے یا زیادہ، اور اگر اپنا گھر نہیں ہے تو اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو تب بھی مسافر رہے۔ اب نمازیں پوری پوری پڑھیں۔ اور اگر نہ اپنا گھر ہے نہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہاں پہنچ کر بھی مسافر رہیں گے، 4 رکعت فرض کی 2 رکعت پڑھتے رہیں۔ رستہ میں کئی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 10 دن یہاں، 5 دن وہاں، 12 دن وہاں، لیکن پورے 15 دن کہیں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں، تب بھی مسافر رہے گی۔ کسی نے اپنا شہر بالکل چھوڑ دیا یا کسی دوسری جگہ اپنا گھر بنا لیا اور وہی رہنے سہنے لگے۔ اب پہلے شہر سے اور پہلے گھر سے کوئی مطلب نہیں رہا، تو اب وہ شہر اور پردیس دونوں برابر ہیں۔ تو اگر سفر کرتے وقت راستے میں وہ پہلا شہر پڑھے اور 2-4 دن وہاں رہنا ہو تو مسافر رہیں گے، نمازیں سفر کی طرح پڑھیں گے۔ اگر کئی نمازیں سفر میں قضا ہو گئیں تو گھر پہنچ کر بھی ظہر، عصر، عشاء کی 2 ہی رکعتیں قضا پڑھیں، اور اگر سفر سے پہلے ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو سفر کی حالت میں 4 رکعت اس کی قضا پڑھیں۔ بیاہ کے بعد عورت اگر مستقل طور پر اپنی سسرال رہنے لگے تو اس کا اصلی گھر سسرال ہے۔ تو اگر 3 منزل چل کے میکے گئی اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو مسافر رہیں گی۔ مسافرت کے قاعدے سے نماز روزہ ادا کرے، اور اگر وہاں کا رہنا ہمیشہ کے لیے دل میں نہیں ٹھانا تو جو وطن پہلے سے اصلی تھا وہی اب بھی اصلی رہے گا۔ دریا میں کشتی چل رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو اسی کشتی پر نماز پڑھ لے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں سر گھومے تو بیٹھ کر پڑھے۔ ریل میں نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے کہ چلتی ریل پر نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنے سے سر گھومے یا گرنے کا خوف ہو تو بیٹھ کر پڑھے۔ نماز پڑھنے میں ریل پھر گئی اور قبلہ دوسری طرف ہو گیا تو نماز ہی میں گھوم جائیں اور قبلہ کی طرف منہ کر لیں۔ اگر 3 منزل جانا ہو تو جب تک مردوں میں سے کوئی اپنا محرم یا شوہر ساتھ نہ ہو اس وقت تک سفر کرنا درست نہیں ہے۔ بے محرم کے ساتھ سفر کرنا بڑا گناہ ہے، اور اگر منزل یا 2 منزل جانا ہو تب بھی بے محرم کے ساتھ جانا بہتر نہیں ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے۔ جس محرم کو خدا اور خدا کا ڈر نہ ہو اور شریعت کی پابندی نہ کرتا ہو، ایسے محرم کے ساتھ بھی سفر کرنا درست نہیں ہے۔ یکا یا بہلی پر جا رہی ہیں اور نماز کا وقت آ گیا تو بہلی سے اتر کر کسی الگ جگہ پر کھڑی ہو کر نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر بہلی پر وضو نہ کر سکیں تو اتر کر کسی آڑ میں بیٹھ کر وضو کر لیں۔ اگر برقع پاس نہ ہو تو چادر وغیرہ میں خوب لپٹ کر اترے اور نماز پڑھیں۔ ایسا گہرا پردہ جس سے نماز قضا ہو جائے حرام ہے۔ ہر بات میں شریعت کی بات کو مقدم رکھے، پردہ کے بھی وہی حد رکھے جو شریعت نے بتلائی ہے۔ شریعت کی حد سے آگے بڑھنا اور خدا سے
زردرد ہونا بڑی بیوقوفی اور نادانی ہے۔ البتہ بلا ضرورت پردہ میں کمی کرنا بے غیرتی اور گناہ ہے۔ اگر ایسی بیماری ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے، تب بھی چلتی بہلی پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور اگر بہلی ٹھہرا لی لیکن جوا بیلوں کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے، تب بھی اس پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ بیل الگ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ یکا کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک گوڑا کھول کر الگ نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی کو بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہو تو پالکی اور میانے پر بھی نماز پڑھنا درست ہے، لیکن پالکی جس وقت کا ہارو کے کندھے پر ہو اس وقت پڑھنا درست نہیں ہے، زمین پر رکھوا لیں تب پڑھیں۔ اگر اونٹ سے یا بہلی سے اترنے میں جان یا مال کا اندیشہ ہے تو بدون اترے بھی نماز درست ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔